آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم بیان کریں گے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کے اندر، اور حدیث نمبر 2564 ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی حدیث کے اندر آپ کو یہ الفاظ ملے گا، المؤمن اخو المؤمن، کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو دنیا کے اندر بھائی بھائی بن کر رہو۔ اس کے بعد 7 چیزیں پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، لا تحاسدوا، تم بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، تو ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو۔ ولا تناجشوا، تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے دلالی نہ کرو۔ ولا تباغضوا، تم ایک دوسرے سے دشمنی بغض و عناد نہ رکھو۔ ولا تدابروا، اسی طریقے سے ایک دوسرے سے بے رخی مت اختیار کرو۔ لا یظلمہ، اس کے اوپر ظلم و زیادتی کبھی نہ کرو۔ ولا یخذلہ، اسے تنے تنہا نہ چھوڑو دنیا کے اندر۔ ولا یحقرہ، 7ویں چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ کسی کی تحقیر نہ کرو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کتاب السلام، حدیث نمبر 2162۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم 6، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، آپ مسلمان جب بھی آپ کسی مسلمان بھائی سے ملو ملاقات کرو، فسلم علیہ، تو انہیں سلام کہو۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب آپ کو کوئی دعوت دے، کھانے پر بلائے، کھانے کی دعوت دے، فَأَجِبْهُ، تو واجب ہے کہ آپ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، کوئی اگر نصیحت مانگے آپ سے، نصیحت طلب کرے تو انہیں آپ نصیحت کیجئے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُهُ، جب ایک مسلمان بیمار پڑ جائے تو اس کے عیادت کے لیے جاؤ۔ وَإِذَا مَاتَ فَأَتْبِعْهُ، کہ جب وہ مسلمان بھائی مر جائے تو اس کی جنازے میں شریک ہونا واحدہ۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حاضرین جمعہ، محترم سامعین اکرام، بزرگوں، دوستوں، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 10 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے مسلمانوں کے حقوق۔ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ رشتہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ایمانی رشتہ، اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے خونی رشتہ، یا تو پھر یوں کہہ لیجئے
کہ اخوت بھائی چارگی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اخوت انسانی اور دوسرا اخوت ایمانی۔ ایک ایمان کا رشتہ ہوتا ہے اور ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو جو انسانی رشتہ ہوتا ہے اس کے اندر سارے لوگ آ جاتے ہیں، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، سکھ، عیسائی، کرسچن، یہود و نصارہ، سارے لوگ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس حقوق کا تذکرہ فرمایا، انسانی حقوق کا یا تو پھر انسانی رشتے کا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی پہلی آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے لوگو، الناس سے خطاب کیا اللہ رب العالمین نے۔ الناس کا مطلب صرف مسلمان نہیں ہوتا ہے، الناس کا مطلب صرف مومن نہیں ہوتا ہے، الناس کے دائرے میں سارے لوگ آ گئے، مسلمان بھی، ہندو بھی، کرسچن بھی، یہود و نصارہ، بدھسٹ، سارے لوگ الناس کے دائرے میں آ گیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک ہی جان سے، ایک جان سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا سارے انسانوں کو۔ اس کے بعد کیا کیا؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اپنی روح پھونکی، سورۃ الشعراء کے اندر تفصیل کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ اپنے ہاتھ سے بنایا اللہ رب العالمین نے، پھر اپنی روح پھونکی، پھر اسی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے بنایا، پیدا کیا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد و عورت کو اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر، زمین کے اوپر پھیلا دیا۔ بہت سارے لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ کیا چلا کہ انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں، انسانیت کا رشتہ ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا عقیدہ الگ ہے، ہمارا عقیدہ الگ ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک رشتہ ہے۔ کون سا رشتہ ہے وہ؟ خون کا رشتہ۔ جی، خون کا رشتہ ہے۔ ہمارا خون اور ان کا خون بالکل ایک جیسا ہے، الگ نہیں ہے۔ آپ اپنا ہاتھ کاٹیے اور ان کا بھی ہاتھ کاٹیے، پھر ان کا خون اور آپ کا خون دونوں کو ملائیے، ایک جیسا ہے۔ تو یہ جو رشتہ انسانی ہے، جس کو اخوت انسانی کہتے ہیں، اس حقوق کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر۔ میسج کیا دیا اسلام نے؟ کہ ہم سب کا باپ ایک، ہم سب کی ماں ایک، ہم سب کا خاندان ایک ہی ہے۔ جی، ہم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، سارے لوگ، مسلمان، ہندو، عیسائی، غیر مسلم، سارے لوگ ایک ہی جوڑے یعنی حضرت آدم اور حوا کے سنتان اولاد ہیں۔ اس چیز کو اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، سورۃ الحجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 13 کے اندر، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ بار بار سنتے رہتے ہیں ہم یہ آیت۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا، پھر مختلف جماعتوں میں، مختلف قبیلوں میں، مختلف خاندانوں میں تقسیم کر دیا۔ وجہ بھی بتا دیا اللہ رب العالمین نے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کو جان سکو۔ تو یہ ایمان کا رشتہ نہیں ہے، یہ خون کا رشتہ ہے۔ اچھا، ایک ایمانی رشتہ بھی ہوتا ہے، اخوت ایمانی۔ وہ کیا ہے؟ صرف مومنوں کے ساتھ وہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات کے اندر اس چیز کو بھی بیان کیا۔ سورۃ الحجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 10 کے اندر، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں، دنیا کے اندر جتنے مومن ہیں، سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بھائی۔ جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی مومن ہیں، سب کا رشتہ، دیکھیے دو رشتہ ہو گیا ابھی، ایک تو خون کا بھی رشتہ ہو گیا، اور ایک رشتہ کیا ہو گیا؟ ایمان کا رشتہ، ایمانی رشتہ، آپس میں سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ اچھا، اب کیا ہوگا؟ دو بھائی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کبھی تو میں ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو کبھی اگر ایسا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو میں ہو جائے، تو ان دونوں کو ملا دیا کرو، صلح کر دیا کرو۔ اچھا، صلح کرتے سمے آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ڈر، واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے صلح کرو۔
کسی کا حق نہ مارو، جی اللہ رب العالمین سے ڈرو اور انصاف کا خون نہ کرو، یہ بات اللہ رب العالمین نے کہی۔ آج کہ اس خطبہ جمعہ میں ہم بیان کریں گے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کے اندر، اور حدیث نمبر 2564 ہے۔ اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزیں بتائی، 7 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، اور کہا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب السلام کے اندر وہ حدیث موجود ہے، اور وہ حدیث نمبر ہے 2162۔ اس کے اندر پھر 6 حقوق بتائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا تعلق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ اس حدیث کے اندر جو صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کے اندر موجود ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی حدیث کے اندر آپ کو یہ الفاظ ملے گا، المؤمن اخو المؤمن، کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ بہرحال المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو دنیا کے اندر بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اس کے بعد 7 چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، لا تحاسدوا، تم بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، تو ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اسے دیا، ہمیں نہیں دیا، اس کے پاس ختم ہو جائے میرے پاس آ جائے، اسی کو حسد کہتے ہیں۔ حسد کا مطلب جلن، حسد کا مطلب جلن، انسان اپنے اندر خود آگ جلا لیتا ہے، جلتا ہے دوسروں کو دیکھ کے۔ اسے گاڑی بھی دے دی اللہ رب العالمین نے، اسے چھت بھی دے دیا، اسے یہ بھی دے دیا، وہ بھی دے دیا، کیوں جلتے ہو میرے بھائی؟ اس کو اللہ رب العالمین نے دیا نا، آپ بھی اللہ رب العالمین سے مانگو، اللہ رب العالمین آپ کو بھی دے گا۔ تو اس چیز سے منع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان، کیا ہونا چاہیے؟ لا تحاسدوا، لہذا تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ ولا تناجشوا، قیمتیں دھوکے سے ایک دوسرے کے لیے قیمتیں نہ بڑھایا کرو۔ قیمتیں بڑھانا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے کوئی سودا کرتا ہے، کوئی چیز کوئی خریدنے کے لیے جاتا ہے، کتنے روپے میں دو گے تم یہ سامان؟ 400 روپے میں۔ کوئی الگ سے ایکسٹرا کوئی آدمی آ گیا، میں 500 روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں اس کا ترجمہ، وَلَا تَنَاجَشُوا، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے دلالی نہ کرو۔ جی یہ ترجمہ بھی صحیح ہے، وَلَا تَنَاجَشُوا، تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے دلالی نہ کرو۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، تم ایک دوسرے سے دشمنی بغض و عناد نہ رکھو۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے۔ تیسری چیز ہو گئی وَلَا تَدَابَرُوا، اسی طریقے سے ایک دوسرے سے بے رخی مت اختیار کرو۔ کسی سے تو میں ہو گیا، میں بات نہیں کرتا تم سے، نہیں، تم بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ بھی حدیث ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے جو اپنے مسلمان بھائی سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور 3 دن سے زیادہ ہو گیا، وہ گفتگو نہیں کر رہا ہے، بات کرنا بند کر دیا، سلام و کلام کرنا بند کر دیا، وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے سے بے رخی اختیار نہ کرو۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ جب وہ آپ کا بھائی ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اور ایک چیز، لا یظلمہ، اس کے اوپر ظلم و زیادتی کبھی نہ کرو، یہ بھی ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا ہے۔ ولا یخذلہ، اسے تنے تنہا نہ چھوڑو دنیا کے اندر، کبھی اگر وہ مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے تو اسے تنہائی میں نہ چھوڑو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ وہ تو خود پیٹ بھر کے سو گیا لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہے، وہ خود پیٹ بھر کے کھا کے سو گیا رات میں لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ وَلَا يَخْذُلُهُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہ چھوڑو۔ زندگی میں کبھی اگر وہ پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے تو اس کو سپورٹ کرو، اس کی مدد کرو۔
وَلَا يَحْقِرُهُ، ساتویں چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ کسی کی تحقیر نہ کرو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یہ 7 چیزیں اس حدیث کے اندر بتائی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، تو یہ 7 کام ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر 6 چیزیں ہیں، 6 حقوق۔ صحیح مسلم کتاب السلام حدیث نمبر 2162۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم 6، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہے۔ 6 کتنے؟ 6 یاد رکھیے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، دینا پڑے گا آپ کو، آپ کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، آپ کے گھر کے پاس وہ رہتا ہو یا نہ رہتا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اگر وہ مسلمان ہے، یہ 6 حقوق ہے۔ 6 حقوق، آئیے ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، آپ مسلمان جب بھی آپ کسی مسلمان بھائی سے ملو، ملاقات کرو، فسلم علیہ، تو انہیں سلام کہو، السلام علیکم کہو۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت آسان ہے کہ نہیں؟ آسان چیز نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر آسان ہے تو ہم عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کے اوپر عمل کیوں نہیں ہو پاتا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کرو۔ ہم کرتے ہیں سلام؟ نہیں، ہم سلام نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ شرماتے ہیں، سلام نہیں کر سکتے ہو۔ کیوں بھائی، کیوں سلام نہیں کرتے ہو؟ شرم آتی ہے۔ اچھا جب آپ گھر میں جاتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، بیوی بچوں کو سلام کرتے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ شرم آتی ہے، شرماتے ہیں، بہت سارے لوگ سلام نہیں کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب بھی ملاقات ہوتی ہے آپ کو سلام کرنا پڑے گا۔ سورۃ النور کے اندر یہ آیت ہے، سورۃ النور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 61۔ اللہ رب العالمین نے بتایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہو، اچھا اپنے گھر میں داخل ہوئیے یا کسی کے بھی گھر میں داخل ہوئیے، سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ سلام۔ ہمارا تو رویہ ہی چینج ہو گیا، ہمارا سلوک بالکل چینج ہو گیا، اسلام سے ہٹ کر ہو گیا۔ ہم تو سلام نہیں کرتے، نمستے بھائی، نمسکار، ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، یہ سب بولتے ہیں نا؟ نہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ سب اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب بھی آپ اپنے گھر میں داخل ہوں گے فَسَلِّمُوا، سلام کیجئے، اپنی بیوی کو سلام کیجئے، بیوی بچوں کو سلام کیجئے، سلام کرنا پڑے گا آپ کو، سلام، لیکن ہم نہیں کرتے ہیں، آج ہم شرماتے ہیں۔ اچھا اسی طریقے سے اچھا یہ جو سلام ہے نا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی سورۃ النور کے اندر، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، کہ یہ مبارک الفاظ ہے، یہ دعائیہ کلمات ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ کلمات ہے۔ وہ جو ہم لوگ گڈ ایوننگ، اسی طریقے سے گڈ آفٹرنون یا نمستے، نمسکار جو بھی بولتے ہیں، یہ مبارک الفاظ نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ السلام علیکم کہنا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے میرے بھائی۔ تو پھر اس طریقے سے ہمیں سلام کرنا پڑے گا۔ آج ہم نہیں کرتے، ایسا لگتا ہے کہ آدمی کو سلام نہیں کرتا ہے، کس کو کرتا ہے جانتے ہیں؟ پیسے کو سلام کرتا ہے۔ کوئی پیسہ والا دکھے تو پھر ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکم بھائی، السلام علیکم۔ یار کب سے دکھے نہیں آپ؟ ارے 2 دن پہلے تو آپ ملے تھے، کسی غریب کو آپ اس طریقے سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور حال چال دریافت کرتے ہیں؟ تو ایسا لگتا ہے معاشرے کو دیکھ کر، اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ آج ایک آدمی کو سلام نہیں کرتا ہے۔ کس کو سلام کرتا ہے؟ پیسے کو سلام کرتا ہے۔ سلام میں بھی مطلبی چھپی ہوئی ہے جی، پیسے کو سلام کرتا ہے، بہت پیسہ والا، کچھ ملے گا سلام کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ عہدہ اور منصب کو سلام کیا جاتا ہے، نہیں، اذا لقیتہ فسلم علیہ، کسی سے بھی آپ ملاقات کریں، جان پہچان ہو یا نہ ہو، آپ کو سلام کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے سلام کا مفہوم بھی آج ہمیں اور آپ کو نہیں پتا ہے سلام کا مفہوم۔ ہم کسی کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا مطلب ہوا السلام علیکم کا؟ ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے اوپر سلامتی نازل کرے،
آپ کے اوپر رحمتیں برکتیں نازل کریں. ہم اس طریقے سے انہیں دعا دیتے ہیں. سلام کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے تعلق سے میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے. جی سلام کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے دل میں کوئی بھی شکوہ شکایت نہیں ہے آپ کے تعلق سے. آپ کے تعلق سے میرے دل میں کوئی بھی دشمنی بغض و عناد حسد کچھ بھی نہیں ہے میرے دل میں آپ کے تعلق سے. سلام کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ میری طرف سے بالکل سیف رہیں, میری طرف سے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. سلام کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے ہم سلام کر بھی دیتے ہیں السلام علیکم, اور دل میں کیا ہوتا ہے چلو باہر ملو دکھاتے ہیں, دیکھو تمہارے خلاف ہم کیا کرتے ہیں کیا کیا کر سکتے ہیں. یہ سلام کا مفہوم ہی ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ ہے میرے بھائی. تو سلام کرنا چاہیے, سلام کرنا پڑے گا. اور جب کوئی سلام کرے تو احسن طریقے سے سلام کرے اور احسن انداز سے جواب دے, بہترین طریقے سے لوٹائے اسے. آج تو اسٹائل بھی چینج ہو گیا سلام کرنے کا. 10 کلو کی منڈی ہلا دی, بائک چلا رہا ہے نا وہ, سلام ہو گیا, جواب بھی ہوگا. 10 کلو کی منڈی ہل سکتی ہے, یہ تھوپڑا ہل سکتا ہے لیکن منہ نہیں کھول سکتا. عجیب بات ہے کہ نہیں؟ نہیں, یہ سلام کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اس طریقے سے آپ منڈی ہلا لیے, سلام ہو گیا, سلام کا جواب بھی ہو گیا, یہ طریقہ نہیں ہے. السلام علیکم احسن طریقے سے سلام کرنا پڑے گا, بہترین طریقے سے. اچھا سامنے والے کو جواب بھی دینا پڑے گا, واجب ہے احسن طریقے سے جواب دینا. سورۃ النساء کی آیت ہے, سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 86, وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو بہترین انداز سے جواب دو. اگر بہترین انداز سے آپ جواب نہیں دے سکتے تو کم سے کم انہی کلمات کو لوٹا دو. بہترین انداز سے جواب دینا کس کو کہتے ہیں؟ ابو داؤد شریف کتاب الادب کے اندر ایک حدیث ہے, حدیث نمبر 5195. اس حدیث کے راوی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بہترین احسن انداز سے جواب دینا اور سلام کرنا کس کو کہتے ہیں؟ سنیے یہ حدیث. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک ایک شخص باہر سے آیا اور کہا کہ السلام علیکم. حدیث کے الفاظ فرد علیہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کو لوٹایا اور کہا کہ 10. وہ شخص بیٹھ جاتے ہیں صحابی رسول. پھر دوسرا شخص آیا کچھ دیر کے بعد اور انہوں نے سلام کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے. سلام اس طریقے سے کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ دہرایا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 20. پھر وہ شخص بیٹھ جاتے ہیں. کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص آیا اور انہوں نے سلام کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب لوٹایا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم نے کہا کہ 30. حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ جب یہ بھی بیٹھ گئے تو ہم لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی, پہلا شخص آیا تو آپ نے کہا کہ 10. دوسرا شخص آیا تو آپ نے کہا کہ 20. تیسرا شخص آیا تو آپ نے کہا کہ 30. کیا مطلب؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کہا سلام کرتے ہوئے السلام علیکم اسے 10 نیکیاں ملی, اور جس نے یہ الفاظ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسے 20 نیکیاں ملے. اس کے بعد جس نے یہ جملے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسے 30 نیکیاں ملی. دیکھا میرے بھائی آپ نے؟ تو احسن طریقہ کیا ہوا؟ آپ کسی کو سلام کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ احسن طریقہ ہے. اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے السلام علیکم, صرف اتنا ہی آپ جواب دیں گے, وعلیکم السلام کہیں گے تو بھی کافی ہو گیا. لیکن احسن طریقہ کیا ہے اس حدیث کی روشنی میں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ احسن طریقہ ہوا. سلام کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے, کتاب الایمان حدیث نمبر 54 کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا, کہ تم میں سے کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک
کہ وہ ایمان والا بن جائے۔ جب تک آپ ایمان والے نہیں بن جاتے ہیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ آپس میں محبت کرنا شروع کر دے۔ پھر نبی اکرم نے ارشاد فرمایا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، میرے ساتھیو کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کے اوپر عمل کرو گے تو آپس میں محبت کرنا شروع کر دو گے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے نبی بتائیے وہ کون سی چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، یہ جملہ ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، بہت زیادہ سلام کیا کرو، بچوں کو سلام کرو، عورتوں کو۔ اچھا ایک مسئلہ آ گیا، عورتوں کو سلام کرنا کیسا ہے؟ عورتوں کو سلام کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ بڑوں کو سلام کرتے، بچوں کو بھی سلام کرتے، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی سلام کرتے۔ جی میں راجع مسئلہ یہ بتاتا ہوں کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو، فتنے کا اندیشہ اگر نہ ہو تو آپ عورتوں کو بھی سلام کر سکتے ہیں، اجنبی عورتوں کو بھی سلام کیا جا سکتا ہے اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو عورت بھی سلام کر سکتی ہے۔ آپ کسی لڑکی کو سلام کریں گے اگر فتنے کا اندیشہ ہے کہ میں سلام کروں گا، آج کروں گا، کل کروں گا، کچھ اور بھی آگے ہو سکتا ہے، تو پھر آپ سلام نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر سلام کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر جگہ سلام کیجئے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی آدمی اذان دے رہا ہے اس وقت آپ سلام نہیں کر سکتے، جی کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے آپ سلام نہیں کر سکتے، کوئی کھانا کھا رہا ہے آپ سلام نہیں کر سکتے، غلط مسئلے ہیں یہ سب، صحیح بات نہیں ہے، کہیں بھی کسی کو بھی آپ سلام کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث اس تعلق سے آپ سامنے رکھیے، یہ حدیث ترمذی شریف کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 368 ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے تو کیا آپ کو سلام کیا جاتا تھا؟ صحابہ اکرم سلام کرتے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے تو بھی صحابہ اکرم سلام کرتے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال سے پھر پوچھا کہ جواب کس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے؟ حدیث کے الفاظ ہے ترمذی شریف کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے۔ نماز کی حالت میں ہے، کسی نے سلام کیا تو اس طریقے سے ہاتھ کے اشارے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے۔ میرے بھائیوں اب اندازہ لگائیں ہم اور آپ کہ پیارے نبی نماز کی حالت میں ہیں، صحابہ اکرام سلام کر رہے ہیں، تو کیا ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے سلام نہیں کر سکتے؟ ایک آدمی اذان کے لیے تیار ہو رہا ہے، کیا ہم سلام نہیں کر سکتے؟ ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کیا ہم سلام نہیں کر سکتے؟ کھانے کے وقت کھا رہا ہے انسان، دنیا کی باتیں ہو رہی ہے لیکن سلام کا جواب نہیں دے سکتا، یہ کیسی بات ہو گئی؟ تو غلط مسئلے ہیں، سلام کیا جا سکتا ہے، ہر جگہ سلام کو عام کرنا چاہیے۔ پہلی چیز اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی آپ کسی انسان سے ملاقات کریں تو پھر سلام کریں۔ دوسری چیز وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب آپ کو کوئی دعوت دے، کھانے پر بلائے، کھانے کی دعوت دے، فَأَجِبْهُ، تو واجب ہے کہ آپ اس کی دعوت کو قبول کرے، واجب ہے کہ آپ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے اِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، کہ تم میں سے کسی شخص کو جب دعوت دیا جائے، کوئی شخص دعوت دے، کھانے پر بلائے، تو واجب ہے کہ اس دعوت کو قبول کرے۔ فَإِن كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، اگر وہ روزے کی حالت میں ہے، نہیں کھا سکتا ہے کھانا تو بھی دعوت کو قبول کرنا واجب ہوگا، قبول کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے لیے دعا کر دے، دعا دے دے، لیکن قبول کرنا ہی پڑے گا۔ لوگوں کو کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو، جیسے ہمارا جو گاؤں ہے قبالہ، جاگری سسٹم چلتا ہے کہ نہیں؟ لوگ کیا کرتے ہیں، طالب علم کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، شوق سے کھانا کھلاتے ہیں۔ کچھ گھر تو ایسے بھی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جب سے مدرسہ قائم ہوا ہے اسی وقت سے اسٹاف لوگوں کے لیے کھانا آتا ہے ان کے گھر سے۔ الحمدللہ، مبارکباد کے لائق ہے وہ، ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو آمین بھی بولنا چاہیے۔ رب العالمین تو ان کی روزی روٹی دھن دولت میں برکت عطا فرما، دعا کرنا چاہیے ان کے لیے۔ اسی طریقے سے جتنے لوگ طالب علم کو رکھتے ہیں، شوق سے کھلاتے ہیں، پہناتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، رب العالمین تو ان کی روزی روٹی اور دھن دولت میں بھی برکت عطا فرمائے۔
تو لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے کہ آپ نے کہا یا ایھا الناس، 4 کام بتائے اس حدیث کے اندر، اگر آپ کریں گے تو صحیح سلامت کے ساتھ آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، کثرت سے سلام کیا کرو ایک دوسرے کو، افشوا السلام، کثرت سے سلام کیا کرو ایک دوسرے کو، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کس کو؟ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، کسی کو بھی کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتوں کو کاٹو نہیں، رشتوں کو جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں اٹھ کر نماز پڑھو، یعنی تہجد کی نماز پڑھو اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں، پوری دنیا سوتی ہے، اس وقت اگر کوئی ایک اللہ کا بندہ اٹھ کر نماز پڑھے، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنا محبوب ہوگا، کتنا محبوب ہوگا۔ تو 4 کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، سلام کو عام کرنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اس کے بعد رشتوں کو جوڑنا ہے، رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ 4 کام کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی تدخل الجنت بسلام، یہ آدمی صحیح سلامت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا، صحیح سلامت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، وَإِذَا دَعَكَ فَأَجِبْهُ۔ تیسری چیز وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، کوئی اگر نصیحت مانگے آپ سے، نصیحت طلب کرے تو انہیں آپ نصیحت کیجئے۔ نصیحت کی بہت ساری تشریح ہو سکتی ہے، جیسے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا آپ کام کریں، بھلائی کا حکم دے، برائیوں سے بچائیں لوگوں کو، یہ بھی ہے نصیحت کے اندر شامل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے ساتھ خیر خواہی، نبی کے ساتھ خیر خواہی، سارے مسلمانوں کے ساتھ، ائمہ دین کے ساتھ خیر خواہی، یہ بھی نصیحت ہے، یہ بھی نصیحت ہے۔ کوئی آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے، میں فلاں جگہ رشتہ کر رہا ہوں، وہ آدمی کیسا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کو بالکل امانت داری کے ساتھ بتانا پڑے گا، جی یہ بھی نصیحت ہے۔ کوئی آپ سے مشورہ مانگتا ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے اس کو امانت دار ہونا چاہیے، امانت دار طریقے سے آپ کو بتانا پڑے گا، یہ 4تھا حق ہے۔ 5واں حق وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُهُ، جب ایک مسلمان بیمار پڑ جائے تو اس کے عیادت کے لیے جاؤ۔ عیادت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کوئی بیمار پڑ گئے، آپ اس کے گھر جائیے، حال دریافت کیجئے، دیکھ بھال کیجئے، ہو سکتا ہے تو 1 کلو انگور بھی لے کے جائیے، سیب بھی لے کے جائیے، یہ عیادت کرنے کا طریقہ ہوا۔ ہاسپٹل میں بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے، جائیے آپ عیادت کرنے کے لیے۔ گاؤں میں بھی بہت سارے لوگ بیمار ہیں، دعا کیجئے ان کے لیے، عیادت کرنے کے لیے جائیے۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اگر وہ بیمار پڑے تو اس کے عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے جانتے ہیں؟ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شام کے وقت اگر کوئی جاتا ہے کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے تو صبح تک 70,000 فرشتے ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ الصمد۔ آج کسی سے بھی ملاقات ہوتی ہے، ہم ایک جملہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بھائی میرے لیے دعا کرنا، کہتے ہیں نا، بھائی میرے لیے دعا کرنا۔ کوئی حج کے لیے جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، بھائی جا رہے ہو عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، دیکھو مجھے یاد رکھنا، میرے لیے دعا کرنا۔ بولتے ہیں، فون پہ گفتگو ہوتی ہے، آخر میں کیا بولتے ہیں؟ دعا میں یاد رکھنا۔ کس کو آپ دعا کرنے کے لیے بول رہے ہیں؟ مجھے آپ بولیں گے دعا کرنے کے لیے، میری دعا قبول ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ آپ جس کو بول رہے ہیں دعا کرنے کے لیے، اللہ قبول کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا ہے، لیکن فرشتے جو معصوم ہیں بالکل، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وہ اگر آپ کے لیے دعا کرے تو قبول ہوگی کہ نہیں؟ قبول ہوگی نا۔ تو اگر آپ کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جائیں گے، شام کے وقت جائیں گے تو صبح تک کتنے 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ پھر صبح کے وقت آپ جائیں گے تو شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے، اسی لیے صحابہ اکرام ڈھونڈ ڈھونڈ کر عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ جیسے یہ سنتے تھے کہ فلاں بھائی بیمار ہے، بہت جلدی چلے جاتے تھے صحابہ اکرام عیادت کرنے کے لیے۔ ایک حدیث کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کہے گا کہ میں دنیا کے اندر بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ بندوں سے اللہ رب العالمین پوچھے گا،
میں دنیا کے اندر بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا اللہ تو تو رب العالمین ہے، تو ہم سے مذاق کرتا ہے، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے، تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا قیامت کے دن میرا فلاں بندہ مسلمان وہ بیمار تھا، تو نے عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا گویا کہ تو میری عیادت کرتا۔ فلاں بندہ مسلمان وہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو گویا کہ تو مجھے کھانا کھلاتا۔ میرے بھائی اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ بالکل آخری حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَأَتَّبِعْهُ کہ جب وہ مسلمان بھائی مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا پڑے گا۔ کسی کا انتقال ہو گیا، اب جنازے کی نماز ہوتی ہے تو جنازے کی نماز میں جانا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ چلے گئے، ہم کیا کرنے کے لیے جائیں گے؟ ہمارے اندر ایک بیماری کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر کسی غریب کا انتقال ہو جائے تو پھر لوگ ڈھونڈ کے بھی نہیں ملتا، بہت مشکل سے ایک صف دو صف۔ اور کسی اگر امیر آدمی کا انتقال ہو جائے تو یہ نہیں دیکھا جاتا وہ نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ شراب پیتا ہے کیا کرتا ہے، چور ہے ڈاکو ہے کیا ہے، نہیں، وہ نہیں دیکھا جائے گا۔ بس امیر گھر کا آدمی انتقال ہوا ہے، سارے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے، انتقال کسی کا بھی ہو جنازے میں شریک ہونا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اچھا جنازہ کا کیا مطلب ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اس کے لیے دعا کرنا۔ ہم دعا کرتے ہیں، کہاں دعا کرتے ہیں یار، کہاں دعا کرتے ہیں؟ وہ جو دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، وہ تو اکثر لوگوں کو یاد ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کیا کریں گے جنازے کی نماز پڑھ کے؟ تو دعا بھی یاد کرنا پڑے گا آپ کو، دعا بھی یاد کیجئے۔ وہ اجتماعی جو دعا ہے وہ تو ختم ہو گیا وہ مسئلہ، ٹھیک ہے، اجتماعی طریقے سے دعا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جیسے آپ دفن کر دیا اپنے بھائی کو، وہاں کھڑے ہوئیے۔ کتنی دیر تک کھڑا رہنا پڑے گا جانتے ہیں؟ ایک اونٹ آپ ذبح کیجئے، شروع سے لے کر آخر تک بالکل بوٹی بوٹی کر دیجئے، کتنا ٹائم لگے گا؟ کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ وہ ایک اونٹ ذبح کریں گے آپ شروع سے آخر تک کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، اتنی دیر تک کھڑا رہنا پڑے گا آپ کو۔ یہ حدیث کا مسئلہ میں بتا رہا ہوں، قرآن اور حدیث کا۔ کہاں کھڑے رہتے ہیں لوگ؟ جب سے اجتماعی دعا ختم ہوا، وہ مسئلہ جب سے ختم ہوا، نہیں اکثر لوگ تو مٹی بھی نہیں ڈالتے ہیں، چلے جاتے ہیں، دعا تو ہونی نہیں ہے، چلے گئے۔ اگر کچھ لوگ مٹی ڈالتے بھی ہے، جیسے ہی مٹی ڈالے بس واپس چلے گئے۔ نہیں، کھڑے ہوئیے، ان کے لیے دعا کیجئے، اپنے لیے بھی دعا کیجئے۔ آپ کے بھی تو بہت سارے رشتہ دار ہوں گے جو دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے بھی دعا کیجئے۔ تو دعا بھی کرنا پڑے گا، یہ جنازے کا مطلب ہوتا ہے۔ جو شخص جنازے میں شریک ہوتا ہے، جنازے کی نماز پڑھتا ہے، ایک قرات اسے اجر و ثواب ملتا ہے، پھر مٹی بھی دیتا ہے اسے 2 قرات اجر و ثواب ملتا ہے۔ بہرحال یہ 6 حقوق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، ہمیں اور آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو بھی مسلمان کے حقوق ہے ایک دوسرے کے اوپر، رب العالمین تو ہمیں کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔